پھر ایک اور دعا پڑھیے، سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، پاک ہے تو، بے شک میں نے تیری نافرمانی کر کے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ یہ دعا بھی بہت زبردست ہے۔ انسان جب اپنے پیاروں سے جدا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، سفر میں اکیلا ہوتا ہے، اگر کچھ لوگ ساتھ ہوں بھی تو بھی میجورٹی پیچھے ہی ہوتی ہے، سارا خاندان نہیں، ٹبر نہیں اٹھ کے چل پڑتا۔ اور پھر آپ جب گاڑی کے اندر ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو کچھ نہ کچھ تنہائی میسر آتی ہے، اور پھر آپ سڑک پر ہیں یا ہوا میں ہیں یا سمندر میں ہیں تو ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت کیا یاد آتا ہے؟ اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کو تنہائی میں جس طرح اپنے آپ کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے اس طرح سب کے بیچ میں نہیں ملتا۔ سفر آپ کو الگ ہونے، جدا ہونے، تنہا ہونے کا موقع دیتا ہے، اور خود اپنی ذات کے بارے میں اپنا محاسبہ کرنے اور سوچنے سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ اس لیے اس وقت انسان ایک طرف اللہ کی تعریف کرے اور دوسری طرف اپنی غلطیوں کا اعتراف۔ اللہ تو پاک ہے، ساری غلطیاں میرے اندر ہیں، میں نے اب تک جو بھی نافرمانیاں کی وہ دراصل میں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، بس تو مجھے معاف کر دے۔ ویسے بھی سفر میں دعائیں قبول ہوتی، تو اس وقت انسان کو کس دعا کی ضرورت ہوتی ہے؟ غلطیوں کی معافی۔ کوئی پتہ نہیں یہ سفر آخری سفر ہو تو اللہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگ لے۔ سفر سے پہلے بندوں سے بھی معافی تلافی کی جاتی ہے نا، تو سفر کے دوران اللہ سے معافی مانگی جاتی ہے۔ اور معافی مانگنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ اللہ بس تو ہی گناہ معاف کر سکتا ہے، تیرے علاوہ تو کوئی اور معاف کر ہی نہیں سکتا، تو نہیں معاف کرنا ہے، میں تیرے حوالے، تو مجھے معاف کر دے۔ اور اچھی بات ہے نا، اب آپ دیکھیں بعضوں کا جیسے کسی کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، لیکن اگر وہ دل سے یہ دعا پڑھ کے سفر کر رہا تھا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس مرنے والے کی موت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی، اور پیچھے والوں کے لیے بھی اطمینان ہوگا کہ میرا بچہ یا میرا رشتہ دار جب بھی گاڑی میں بیٹھتا تھا، جب بھی سفر کرتا تھا، دعا پڑھ کے بیٹھتا تھا۔ لیکن اگر ہم یہ نہیں پڑھتے اور خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا لاس ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور روزانہ پڑھنا شروع کریں، اور خصوصاً لمبے سفر پر اور حج کے سفر پر۔ اب دہرائیے، سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ آخری حصہ صرف وہی کہتا ہے جو ڈیسپریٹ ہو کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ کہتا اللہ تعالیٰ اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، آپ نہیں کرنا ہے، آپ کریں نا۔ آپ کسی کو بھی کوئی کام کہتے ہیں، وہ کہتا ہے اچھا میں کروں گا، اچھا کسی اور سے کہہ دیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ ہی کر سکتے ہیں، اس کو آپ نہیں کرنا ہے۔ تو صرف یہ کہنا کہ آپ کر دیں اور یہ کہنا کہ آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کرنا ہے، ان دو میں فرق ہے نا۔ جب آپ کسی کو اتنی تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کریں، اور پھر اس پر مزید یہ کہ آپ کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو پھر اس میں شدت آ جاتی ہے، اس دعا کے اندر ایک خاص قسم کی طاقت آ جاتی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اور یہ حقیقت ہے، لوگ کتنی مشکل معاف کرتے ہیں جو ان کے حق میں قصور ہوتے ہیں، اور لوگ معاف کرتے ہیں تب بھی اصل معافی اللہ کی ہے۔ تو اس لیے سفر میں اس دعا کو پڑھنا نہ بھولیں، سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔